رب زدنی علما. آج اسکول کالج کے بچے لوگ پریشان رہتے ہیں، ارے یار وہ میں برگر کا بیان سن رہا تھا، اس نے یوں کہہ دیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سنا، وہ یوں کہہ رہا تھا کہ وسیلہ لینا شرک ہے، وسیلہ لینا شرک ہے، جبکہ وسیلے کا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر موجود ہے، لیکن پتہ نہیں بھیا وہ کہاں سے شرک دکھ گیا. تو ایسے برادر اور انجینئر لوگوں کے بیان سنو گے تو کنفیوز ہوگے، اس لیے ایک ہی راستہ ہے، یا تو دین کی گہرائی کا علم ہو تو سنو یا اگنور کرو، چاہے باتیں کتنی اچھی کیوں نہ کرے، والیوم نمبر، پیج نمبر، چیپٹر نمبر، پیراگراف نمبر کچھ بھی دے مت سنو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ایسی ایسی عبادت کریں گے، اپنے صحابہ سے کہا کہ لوگ ایسی عبادت کریں گے کہ جب تم ان کی عبادت دیکھو گے نا تو تم اپنی عبادت کے بارے میں سمجھو گے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اپنی عبادت کو ہیچ سمجھو گے، اپنی عبادت کو انتہائی بے قیمت سمجھو گے ان کی عبادت کے آگے. لیکن سنو، ان کی عبادت ان کے سر سے اوپر نہیں جائے گی، بس وہ دکھاوے ہی کی رہے گی، حقیقت کی نہیں رہے گی. پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اتنے اچھے انداز میں کریں گے کہ کوئی آدمی سنے تو سنتا رہ جائے، لیکن وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. دور ایسا آئے گا، دور ایسا آئے گا کہ لوگ باتیں کریں گی اور باتیں میں کہیں گے اجی حدیث ہے، اجی میرے پاس حدیث ہے. صحیح مسلم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، فرمایا ہے یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث، کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے باتیں حدیث کی کریں گے لیکن حقیقت میں وہ دجالوں کذاب ہوں گے. تو جو بولتا ہے نا اجی حدیث ہے، اجی حدیث ہے، دجالوں کذاب لوگ ہیں. یا رسول اللہ یہ کیوں کہیں گے بار بار حدیث ہے حدیث ہے، ہمیں کیا کرنا؟ فرمایا لا یضلونکم او یفتنونکم، بچنا اس سے کہیں تم کو گمراہ نہ کر دے حدیث کے نام پر، کہیں فتنے میں نہ ڈال دے تم کو حدیث کے نام پر. اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والی ہماری ماں، بہنوں، دوستوں، بڑوں، چھوٹوں، سب سے گزارش ہے کہ احادیث مبارکہ کو کھلونا نہ بناؤ، قرآن کو کھلونا نہ بناؤ، کھیلو مت اس سے، بلکہ بڑوں نے جیسا سمجھا ہے وہ ایسا سمجھو، کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے طور سے سمجھنے کی کوشش کرو گے، گڑبڑی آئے گی.